حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ جنہوں نے 96 سال عمر پائی، 536 ہجری سے لے کر 633 ہجری تک زندہ رہے، اور آپ کے بر صغیر پاک و ہند کے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کم و بیش 50 برس گزارے۔ یعنی آپ چشت سے جب تشریف لائے، چشت افغانستان کا ایک علاقہ ہے بالکل ہرات کے قریب، صوبہ ہرات افغانستان کا صوبہ، اس کے قریب ہے چشت، اس کی نسبت سے آپ کو چشتی کہا جاتا ہے۔ اور اس کا ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا سنجز۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا اسی نسبت سے آپ کو سنجزی کی بھی کہا جاتا ہے۔ لوگ سنجری پڑھتے ہیں، حالانکہ سنجز ہے۔ تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں حضور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں سے بھی حصہ لیا، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، اور تیسرے حضرت خود خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ تینوں کا ایک ہی زمانہ گزرا ہے، لیکن جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آپ بڑھاپا تھا، اور حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جوان تھے بالکل۔ یعنی ان تینوں ولیوں کا سہروردی سلسلے کے شیخ شہاب الدین سہروردی، اور قادریہ سلسلے کے حضور پیران پیر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اور خود معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں کا ایک زمانہ گزرا اکٹھا۔ تو حضرت خواجہ خواجگان معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے 9 برس کی عمر میں حفظ کر لیا تھا، اور 18 برس مکمل ہونے سے پہلے درس نظامی کے عالم بن گئے تھے، 18 برس کی عمر میں۔ پھر ایسا ہوا کہ والد دنیا سے انتقال کر گئے، ترکے میں ان کو وراثت میں ایک باغ آیا، ایک چکی، آٹا بنانے کی جو چکی ہوتی تھی وہ آپ کو ترکے میں ملی باپ کی طرف سے وراثت کے طور پر۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ لگ گیا کھیتی باڑی میں، باغبانی میں، باغ کو پانی دیتا، پھل اگتا تو پھر اس کو بیچتا، اور پورا سال اپنا گزر بسر اس سے کرتا۔ ایک مرتبہ وہاں سے ایک اللہ کے نیک بندے حضرت ابراہیم قندوزی، ان کا گزر ہوا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی باادب تھے۔ انسان کو جو پہلی تربیت وہ ملتی ہی گھر سے ہے، جیسی تربیت ملے گی پھر پھل بھی ویسے ملے گا۔ خواجہ خواجگان معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ 18 برس کی عمر میں عالم دین، سید، نجیب الطرفین سید ہیں، حافظ قرآن ہیں، قاری قرآن ہیں، لیکن اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا۔ جب بزرگ تشریف لائے ان کی خدمت کی، ان کو پانی پیش کیا کنویں سے نکال کر، اور ان کو انگور لگے ہوئے تھے باغ میں، وہ انگور دھو کر ان کی خدمت میں پیش کیے، تو انہوں نے دعا دی۔ اور حضور کی حدیث ہے کہ لا یرد القدر الا الدعاء، تقدیر نہیں بدلتی مگر دعا کے ذریعے۔ فرمایا لا یرد البلا الا الصدقہ، بلا نہیں ٹلتی مگر تقدیر انسان کی، اور انسان کی بلا اور مصیبت یہ دونوں ٹل جاتی ہیں دعا اور صدقے کے ذریعے۔ صدقہ بھی کیا اور دعا بھی لی۔ اللہ کے ولیوں کی پوری زندگی دیکھ لیں، ان کا بولنا، ان کا اٹھنا، مولانا روم فرماتے ہیں گفت اللہ بود، فرمایا اللہ کے ولی کا بولنا، اللہ کا بولنا، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، فرمایا اگر حلق سے وہ بولنے والا اللہ کا بندہ ہو لیکن اس کی زبان پر اللہ کے حکم سے ہی بات چلتی ہے۔ ابراہیم قندوزی اللہ کے ولی تھے، انہوں نے زبان سے فرمایا کہ بیٹا تم یہاں پر کیا کر رہے ہو، تم جا کے علم باطن حاصل کرو، کسی درویش کے پاس بیٹھو۔ تو انہوں نے کہا حضور میرے پاس تو یہی باغ ہے۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ تم سے بہت بڑا کام لے گا دین کا،
دعا ملی ابراہیم قندوزی کی، تو وہاں پر حضرت خواجہ عثمان ہارونی مروندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم لال شہباز قلندر کہتے ہیں، حضرت خواجہ خواجگاہ معین چشتی کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی، آپ ان کی خدمت میں گئے۔ 18 برس گزر چکے تھے زندگی کے، 8 سال گزارے ان کے ساتھ، اور فرمایا جب میں ان کے ساتھ ہوتا نا تو جب بھی وہ کہتے بھئی فلاں جگہ پہ جانا ہے، پوچھتا نہیں کیوں جانا ہے، کیا وجہ ہے، فرمایا میں بھی اپنا توشہ، اپنا سامان، اپنی گٹھری جمع کرتا اور ان کے ساتھ ہو لیتا۔ 8 سال فرمایا معین الدین نے اپنی بات نہیں کی، جو وہ کہتے رہے معین الدین مانتا رہا۔ انسان کی کامیابی بھی تب ہے، شاگرد کی کامیابی بھی تب ہے کہ استاد جو کہتا رہے وہ مانتا رہے، مرید کی کامیابی تب ہے پیر جو کہتا رہے وہ مانتا رہے۔ گھر جب یقین ہو کہ یار یہ جو کہے گا ٹھیک کہے گا، تو بس ایک دفعہ جب یقین ہو گیا پھر آنکھیں بند کر کے اس کی ماننا شروع کر دو، کیونکہ وہ تمہیں اللہ کے پاس ہی لے کے جائے گا، اللہ کے قرب میں لے کے جائے گا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو فرمایا، یار یہ بیٹا او چھوٹو جاؤ باہر جا کے کھیلو، جاؤ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ۔ تو حضرت خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس بچپن کے عالم میں اس درویش کی بات مانی، 8 سال پھر مرشد کے آگے اپنی زبان نہیں چلائی، ان سے درس لیا، ان سے سیکھا، بلکہ سکھایا نہیں بلکہ ان سے سیکھا ہے۔ تو جب 8 سال ایک مشقت میں، ایک تکلیف میں وقت گزار دیا، تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شیخ نے مجھے فرمایا کہ اب حرم شریف جانا ہے۔ حرم گئے، حج کیا، تو وہاں جب مدینہ منورہ روضے مبارک پر پہنچے تو مدینہ میں ایک رات سوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے فرمایا معین الدین ہندوستان کی سرزمین کو ہم نے تمہاری ولایت میں دے دیا۔ سلطان الاولیاء فی الہند کیوں کہا جاتا ہے؟ حالانکہ یہ زمانہ وہ ہے کہ حضور غوث اعظم بھی اس دور میں موجود ہیں، لیکن ہندوستان میں اولیاء کا سلطان حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو بنایا۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے آپ کو پھر وہ جگہ دکھائی گی کہ ہندوستان میں راجستھان کے اندر راجاؤں کے علاقے میں جا کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں پر آج آپ کا مزار ہے ہندوستان میں، وہ جگہ دکھائی گئی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ہندوستان کے راجاؤں کا محل تھا، آپ کو حکم دیا وہاں جانا ہے۔ لیکن خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی طرف بشارت ہوئی، مرشد نے بھی کہا بھائی جاؤ، گئے تو ہندوستان میں رستے سے ہوتے ہوئے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں 40 دن گزارے۔ کسی کو بھی بلندی ملتی ہے دنیا میں عاجزی سے ملتی ہے۔ کہہ سکتے تھے جی مجھے تو حضور نے بھیجا ہے، مجھے اب کسی کی اور ضرورت نہیں ہے، لیکن فیوزات لیے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں بیٹھے۔ آج بھی وہاں ان کی چلاگاہ موجود ہے، پاؤں والی طرف بیٹھے، 40 دن بیٹھے، اور 40 دن بیٹھنے کے بعد جب کمال اور بڑھ گیا اور پختہ ہو گیا تو پھر آپ وہاں پر اجمیر شریف تشریف لے گئے، اور وہاں پر جہاں پر ہندو راجے اپنے اونٹ باندھا کرتے تھے اس چوک میں بیٹھ گئے جا کے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کے ولیوں کو اگر پڑھنا ہے نا تو ان کی صفات قرآن سے دیکھو، قرآن سے اور ان کی زندگی کو ملا دو۔ اگر قرآن اور ان کی زندگی مل جائے تو اللہ کا ولی ہے، اور اگر قرآن سنت اور ان کی زندگی میچ نہ کرے تو وہ اللہ کا ولی۔ اللہ فرماتا ہے عباد الرحمن، اور جانتے ہو رحمان کے بندے کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ زمین میں چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ، زمین میں چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جاہل ملتا ہے تو اس سے بحث نہیں کرتے، کیا کہتے؟ قَالُوا سَلَامًا، السلام علیکم، بس بحث نہیں کرتے۔
اور آگے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں ایسی گزرتی ہیں لربہم سجدا وقیاما، رکوع اور سجدے کی حالت میں. اور والذین یقولون، اور یہ وہ لوگ ہیں یقولون جو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ ہم سے عذاب کو پھیر دے، بے شک تیرا عذاب بڑا ڈاڈا ہے، بڑا سخت ہے. یہ اللہ کے ولی. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب زمین میں چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی راتیں عبادت میں گزرتی ہیں، اور تیسری یہ کہ اللہ سے بخشش بھی مانگتے ہیں. آپ اور ہم اپنی زندگی کا کمپیریزن ان اولیاء کے ساتھ کریں. ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھ لینا تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سے بڑا اللہ کا ولی کوئی نہیں. ہم تھوڑا سا خیرات کر دیں تو سمجھتے ہیں ہم سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے. ہم تھوڑا سا کوئی اچھا کام کر دیں تو ہم دوسرے کو سمجھتے ہیں یہ تو پکا جہنمی ہے، میں جنتی ہوں. لیکن اللہ کے ولی اپنے آپ کو ہمیشہ عاجزی رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مدینہ سے خواجہ صاحب چلے ہیں تو لاہور میں آنے کی کیا ضرورت، سیدھے ہی اجمیر چلے جاتے. لیکن بتانا چاہتے ہیں کہ جھکے ہوئے درخت کو ہی پھل لگتا ہے. ہمیں حضور نے بے شک اجازت دی ہے، لیکن ہندوستان میں مجھ سے پہلے ایک بہت بڑا اللہ کا ولی حضرت داجر گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جیسا موجود ہے، تو میں سیدھا وہاں نہیں جاؤں گا، پہلے ان کو سلام کروں گا، ان کی بارگاہ میں حاضری لگاؤں گا، پہلے یہاں ذکر و اذکار کروں گا، ان سے اجازت لے کر پھر ان کی زمین میں داخل ہو جاؤں گا. اللہ نے اپنے ہر زمانے میں اپنے ولیوں کو ایک ایک علاقے میں ڈیوٹی ان کی لگائی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک نیک صالح بندے کی برکت سے اللہ تعالیٰ 40 میل دائیں بائیں اور مشرق و مغرب چاروں طرف ایک نیک بندے کے طفیل بہم یرزقون و بہم یمترون، ان کے صدقے میں رزق ملتا ہے، ان کی برکت سے بارش برستی ہے. ہو نیک بندہ. لیکن اکثر نیکوں کا پتہ تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد چلتا ہے. دنیا میں وہ اپنی ولایت کو، اپنے کمال کو، اپنی کرامت کو چھپاتے ہیں. اللہ والا دنیا میں ظاہر نہیں کرتا. دنیا میں یہ کہہ میں کچھ نہیں ہوں یار. دنیا میں اپنا ظاہر نہیں کرے گا، اپنا آپ عاجز رہے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا جانتے ہو، ابن عمر فرماتے ہیں انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عاقل الناس اترکہم للدنیا. حضور فرمایا جانتے ہو سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ سب سے بڑا عقل مند اللہ کے نبی کی نگاہ میں سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ ابن عمر فرماتے ہیں حضور نے مجھے فرمایا اترکہم للدنیا، سب سے بڑا عقل مند وہ ہے کہ جو دنیا کو رب کی خاطر چھوڑ دے. دنیا کو رب کی خاطر کیا کر دے؟ چھوڑ دے. وہ سب سے بڑا کیا جی؟ عقل مند. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ باغ تھا، پیسہ تھا، صاحب ثروت آدمی تھے، غریب نہیں تھے گھریلو طور پر. لیکن خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کو ترک کیا اللہ کے دین کے لیے. اور اگر وہ باغ نہ چھوڑتے، بس تجارت ہی کرتے رہتے، باغ میں رہتے، تو 90 لاکھ کو کلمہ نہ پڑھا پاتے. جب دنیا چھوڑی ہے تو حضور نے فرمایا سب سے بڑا عقل مند. تو جو سب سے بڑا عقل مند اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ہوتا ہے، تو ایسے بندے کو ہی رب پھر 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھانے کی توفیق دیتا ہے. آج پاکستان انڈیا میں یہ بہت بڑی برادری ہے، رانا راجپوت برادری بہت بڑی تعداد میں پائی جاتی ہے. یہ کون تھے بھائی؟ ہندو. اور ان کو کلمہ پڑھانے والے، ان رانے راجپوتوں کے آباء و اجداد کو کلمہ پڑھانے والے بابے کا نام ہے خواجہ معین الدین چشتی. بڑے بڑے ڈوگر، ان کو کلمہ خواجہ صاحب نے پڑھایا. بڑے بڑے کھوکر برادری، ان کو کلمہ بابا فرید نے پڑھایا. ان کے شاگرد ہیں آگے. اگر بابا فرید کو اگر تیار نہ کرتے، خواجہ معین الدین چشتی، قطب الدین بختیار کاکی کی تربیت نہ کرتے، تو پھر ہندوستان میں آج جتنی قومیں ہیں یہ سارے ان کے باپ دادا ہندو ہوتے. اگر یہ لوگ نہ آتے
اور یہ بھی لوگ کس طرف سے آئے؟ افغانستان کی طرف سے. اور ان کے زمانے میں ایک بادشاہ گزرا ہے شہاب الدین محمد غوری. یہ جہلم کے اندر صحابہ کے اندر ان کا مزار آج موجود ہے. اور ان کے نام پر ہم نے شہاب الدین محمد غوری کے نام پر ایک میزائل بھی بنایا، غوری میزائل. اور لیکن عجیب بات ہے، جن کے نام پر پاکستان میزائل بنا رہا ہے، جن کے نام پر ہماری ایک تاریخ ہے مسلمانوں کی، آج کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ آج کے لٹیرے اٹھ کر کہتے ہیں کہ یہ لٹیرے تھے. حالانکہ خواجہ معین الدین چشتی آئے، یہ اسلام کا جمال تھا. اور اسی دور میں ہندوستان پر حملے اتنے کیے لیکن کامیاب نہ ہوئے. لیکن جب خواجہ صاحب کے قدم لگے تو شہاب الدین غوری حملہ کر کر کے تھک گیا، لیکن خواجہ صاحب خواب میں آ کر کہا کہ اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں حملہ کرو، تم راجپوتوں کے خلاف، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. ورنہ یہ راجپوت یہ جتنے تھے اس زمانے کے راجستھان کے راجے، یہ تو ہندوستان میں کسی مسلمان کو آنا پسند ہی نہیں کرتے تھے. لیکن ایک بابے کے قدم لگے ہیں، حضور نے کیا فرمایا؟ بہم یرزقون و بہم یمترون. اللہ تمہاری مدد ان نیکوں کے ذریعے سے کرتا ہے. یہ حدیث شریف ہے بخاری کی. تو نیک لوگ جہاں ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مدد وہاں پہ آتی ہے. اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ میں تشریف لے کے جاتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ میرے فقراء، میرے فقیر صحابہ کی برکت سے ہماری مدد فرما. سب کی دعا نہیں کی، سب کے لیے. تو بعد میں لوگ کہہ سکتے تھے جی سارے صحابہ کی برکت سے حضور نے دعا مانگی ہے. حضور نے فرمایا یا اللہ میرے فقراء صحابہ کی برکت سے میری کیا فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو ڈائریکٹلی کہتے یا اللہ تو مدد کر دے. ان کی برکت سے، حدیث شریف میں جو آیا کہ ان کی برکت سے دعا کرنا، اس کا مطلب اللہ اپنے پیاروں کی لاج رکھتا ہے. ان کے توسل اور وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرو تو اللہ اپنے پیاروں کی برکت سے مدد فرماتا ہے. تو دوسری حدیث شریف میں حضرت سہل ابن سعد فرماتے ہیں، آپ درس کے دوران خاموش رہا کریں برائے مہربانی، حدیث رسول بیان ہو رہی ہے. ایک حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عملی اذا انا عملتہ احبنی اللہ واحبنی الناس. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا کلیہ اور نسخہ بتا دیجئے کہ اگر وہ اس پر میں عمل کروں اللہ بھی مجھ سے پیار کرے، اللہ کے بندے بھی پیار کریں. ہر بندہ چاہتا ہے نا یار لوگ میری عزت کریں، لوگ میرے ساتھ پیار کریں، لوگ میرا خیال کریں، لوگ میرا عزت و اکرام کریں. اور حضور سے یہی طریقہ پوچھے گا یا رسول اللہ کوئی ایسا طریقہ ہے؟ آج لوگوں ہم جو اولیاء کاملین اور نیک صالحین سے پیار کرتے ہیں نا، اس کے پیچھے یہی وجہ ہے جو نبی علیہ السلام نے 14 سال پہلے بتا دی ہے. نہ میری اور آپ کی رشتہ داری ہے خواجہ معین الدین چشتی سے، نہ داتا علی اجویری سے، نہ بابا فرید سے، نہ ان نیک بندوں سے، کسی کی ہمارے میں سے کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں. لیکن ہم پیسہ خرچ کر کے، وقت نکال کے ان کے درباروں پر تلاوت قرآن کرتے، ذکر و اذکار کرتے ہیں، وہاں پر غریبوں کو کھانا بانٹتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ جو حضور نے 14 سال پہلے بتا دی ہے. سرکار نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما ایدی الناس یحبک الناس. حضور نے فرمایا ایک کام کر لو، اللہ بھی پیار کرے گا، اللہ کے بندے بھی تم سے پیار کریں گے. کتنے کام جی؟ ایک کام. زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کی. ایک کام سمندر کو کوزے میں حضور نے بند کر دیا. فرمایا ایک کام کر لو، ازہد فی الدنیا. حضور نے فرمایا اپنے دل سے، اپنے اندر سے دنیا کی محبت نکال دو، دنیا کی محبت نکال دو، اللہ بھی پیار کرے گا، اللہ کے بندے بھی کریں گے. اور فرمایا دوسری چیز وازد فیما ایدی الناس، جو چیزیں لوگوں کے پاس ہیں، جو کسی کے پاس گاڑی ہے تو یہ دنی میں آگے پیچھے گاڑی والے کے ہو جاؤں، ہیں جی چاپلوسیاں لوگ کرنی شروع کر دیتے نا، کسی کا مال پیسہ دے کر، کسی کی شہرت دے کر آگے پیچھے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے تو گاڑی کو کی محبت دل سے نکال دو،
کسی کا پیسہ ہے تو پیسے کی نکال دو. فرمایا جو چیزیں لوگوں کے پاس ہے تمہارے پاس نہیں. حضور نے فرمایا اس سے کنارہ کش ہو جاؤ تو جو گاڑی والا ہے وہ بھی تم سے پیار کرے گا, جو پیسے والا ہے وہ بھی تم سے کرے گا. تو یاد رکھیے جو پیسہ کسی کی جیب میں ہے نا وہ اسی کو مبارک. اوکے بھائی, تیرے پاس مال ہے تجھے مبارک, تیرے پاس کوٹھیاں ہیں تجھے مبارک. ہمیں تیری کوٹھی سے کوئی لینا دینا نہیں, تیرے مال سے کوئی لینا دینا نہیں, تیری دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں. تیرے ساتھ تعلق ہمارا فقط اللہ اور اس کے رسول کے لیے. جب دل میں یہ چیز ہوگی نا تو اللہ کی قسم آپ کا پیار اس کے دل میں خود بخود آ جائے گا. کیونکہ ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار یہ جو مجھ سے بڑا فری ہو رہا ہے, بڑی محبت کر رہا ہے, بڑی عقیدت کر رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ ایک ہی وجہ ہوتی ہے, دنیا, پیسہ. آج آپ کچھ نہ ہو تو آپ کو کس نے پوچھنا ہے؟ آج آپ پیدل جا رہے ہو سڑک پر, آپ کو کس نے پوچھنا ہے؟ جہاں 4 پیسے آئے تو 4 دوست بھی بن گئے, 4 لوگ جاننے لگ پڑے, 4 بندے آگے پیچھے بھی ہونے شروع ہو جائیں گے. تو اللہ کے ولی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر گئے, ہندوستان کے راجاؤں نے آپ کو منہ مانگی آفر کی کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں, جتنا پیسہ ہم سے آپ کو چاہیے ہم دیں گے. خواجہ صاحب کے پاس رہنے کو گھر نہیں تھا تب, حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پیسہ نہیں تھا, آپ کے پاس اس وقت اولاد موجود نہیں تھی پاس. آپ چاہتے تو کہتے بھائی ٹھیک ہے انجوائے کرتے ہیں, کیا دین کے عوض ہمیں تھوڑا سا پیسہ مل رہا ہے نا تو کوئی نہیں, بند کر دیتے ہیں, کہیں اور جا کے کر لیں گے, ان کے سامنے نہیں کریں گے, چوری چھپی, یعنی 100 منطق اور 100 بہانے کر کے ان سے پیسے نکلواتے, اپنی دنیا بناتے. تو آج خواجہ صاحب کو کوئی بھی نہ جانتا, ان سے پیار کوئی بھی نہ کرتا. ان سے پیار کرنے کی وجہ جو حضور نے فرمایا ازہد فی الدنیا وازہد فیما ایدی الناس, جو کچھ دنیا ہے اس سے دور ہٹ جاؤ اور جو لوگوں کے پاس ہے اس کی محبت اپنے دل سے نکال دو, لوگ بھی پیار کریں گے اور رب بھی. تو یہ وجہ ہے ہم اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں کہ ان کے دل میں دنیا کا لالچ نہیں ہے, دنیا کا طمع نہیں ہے, دنیا کی محبت نہیں ہے. اور دوسری حدیث شریف میں آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی یقول, بے شک اللہ فرماتا ہے. یہ زبان سرکار دو عالم علیہ السلام کی ہے اور فرمان میرے رب کا ہے, حدیث قدسی ہے. سرکار نے فرمایا یقول یا ابن آدم, اللہ فرماتا ہے اے آدم کی اولاد, اے ابن آدم, تفرغ لی عبادتی, تفرغ لی عبادتی, میری عبادت کے لیے وقت نکالو, فارغ اپنے آپ کو کرو میری عبادت کے لیے. میری عبادت کے لیے لوگ کہتے ہیں ٹائم کوئی نہیں, نماز کا بولو ٹائم نہیں, محفل کا بولو ٹائم نہیں, درس کا بولو ٹائم نہیں. اور بھائی اور سب کاموں کا ٹائم ہے, فقط ایک دنیا کا ٹائم نہیں, دین کا ٹائم نہیں ہے. دنیا کے ہر کام کا ٹائم ہے, موبائل چلانے کا ٹائم ہے اور 100 فضولیات کا ٹائم ہے, لیکن اللہ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اور حضور کیا فرماتے ہیں, یا ابن آدم تفرغ لی عبادتی, اے میرے بندے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے. اگر تم نے ایسا کیا املؤ صدرک غنا واسد فقرک, تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 چیزوں کا فائدہ دوں گا. ایک, اللہ فرماتا ہے جو میری عبادت کے لیے فارغ ہوگا میں اس کے سینے کو ہر طرح کی بے نیازی سے بھر دوں گا, یعنی اس کے دل میں دنیا کی کسی شے کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. لوگ سونا بھی اس کے قدموں میں بھر دیں گے نا تو بھی وہ اس کو چھوڑ کر میری طرف آئے گا, یعنی بے نیازی, یعنی اس کے دل میں, اس کا دل جس کو کہتے ہیں رجا ہوا آدمی, بھرا ہوا آدمی, کہ اس کے دل میں کسی قسم کا لالچ و طمع اور ہرس ہوگی نہیں, اللہ نکال دے گا وہ ہرس. اور دوسری چیز واسد فقرک, اور اللہ فرماتا ہے کہ میں فقر و فاقہ تیرا ختم کر دوں گا, تیرا فقر و فاقہ ختم کر دوں گا. یہ ایک کام کر لے, اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لے, تو اللہ والوں کی پوری زندگی
قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں اور دن فقط اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزرتی ہیں. خواجہ صاحب کی آپ زندگی پڑھ لیں. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کو تو برائے نام ہی سوتے تھے، ہمیشہ عبادت و ذکر و فکر میں مگن. جو آیا اس کی کوئی نہ کوئی خدمت کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کو ٹائم دے رہے، کوئی نہ کوئی بات بتا رہے اور کوئی نہ کوئی اس کی تربیت فرما رہے ہیں. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ دو چیزیں، ایک چیز کے لیے ٹائم نکالو، اللہ دو دے گا. ایک تو سینہ تمہارا بھر دے گا، یعنی سینے کے اندر ہرس اور لالچ تمام ختم ہو جائے گی. اور دوسری چیز یہ کہ واسد فقرک، اور فقر سے، غریبی سے اللہ بچا دے گا. اسی حدیث کے تحت علماء نے لکھا جو بندہ مالدار ہونا چاہتا ہے نا، عبادت کی کثرت شروع کر دے. کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ بڑی عبادت کرتا ہو اور اللہ نے اس کو غریب رکھا ہو، کبھی نہیں ایسا ہوا. ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا عروج دیتا ہے اسی ذکر و فکر کی برکت سے. اور حضور نے فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَّاتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ. حضور نے فرمایا اگر تم نے ایسا نہ کیا، عبادت کے لیے ٹائم نہ نکالا اور کہا جی ٹائم کوئی نہیں، ذکر کے لیے ٹائم کوئی نہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے پھر میں ایسا جو ایسا نہیں کرے گا، عبادت نہیں کرے گا، تو میں اس کو اس قدر مصروف کر دوں گا، اس قدر مصروف کہ بھاگتا رہے گا لیکن اس کی غریبی اور فقر کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. یہ حضور کی حدیث مبارک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور دوسری حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم الرجل قد اوتی زہدا فی الدنیا وقلت منطق. حضور نے فرمایا جس بندے کے اندر تم یہ دو چیزیں دیکھو. کتنی بھائی؟ جتنے ولی اللہ ہیں نا ان سارے کی زندگی یہی بھری ہوئی ہے ان چیزوں سے. ان کے اندر دنیا نہیں ہوتی، ان کے اندر دنیا نہیں ہوتی. فرمایا دو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے بندے کے اندر دیکھو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی خاص اس پر فضل کیا ہوا ہے. یعنی کسی کو پرکھنا ہے نا نیک بندوں کو. آج کل تو جو ہے نا وہ 2 نمبر قسم کے جعلی قسم کے بھی بابے ہیں نا، جو کہتے ہیں جی ہم بابے ہیں لیکن بابوں والی حرکت کوئی نظر ہی نہیں آتی. تو حضور نے فرمایا دو چیزیں جس کے اندر دیکھو تو اس کے اندرونی طور پر صاحب کمال ہونے کی تم نے گواہی دینی ہے. وہ صاحب کمال بندہ ہے یار. جو اللہ رسول جس کو کہہ رہے ہیں صاحب کمال ہے تو وہ بندہ اس کا مطلب واقعی صاحب کمال ہے. پہلی چیز حضور نے ارشاد فرمایا نمبر 1 اوتیا زہدن فی الدنیا، جس کو دنیا میں رہتے ہوئے جس کے اندر دنیا کا لالچ رب نے ختم کر دیا. دنیا کا لالچ ختم کر، مطلب اس کے نے تعلق کسی سے لین دین، کسی سے میل ملاپ دنیا کی خاطر نہیں رکھا تو فقط دین کے لیے رکھا ہے. جس کو دنیا کی غرض نہیں ہے، بھائی تو مالدار ہے تو اپنے لیے، بس تیرے ساتھ تعلق ہمارا صرف دین کی حیثیت تک ہے بس، جس نے اس لیے رکھا. اور دوسری چیز وقلت منطق، حضور نے فرمایا اور کم گو، تھوڑا بولتا ہو اور دنیا کا لالچ نہ رکھتا ہو. جس کے اندر یہ دو چیزیں حضور نے ارشاد فرمایا فاقتربوا منہ، حضور نے فرمایا تمہیں چاہیے کہ ایسے بندے کے قریب ہو جاؤ، ایسے بندے کے قریب ہو جاؤ، اس کے پاس بیٹھو، اس سے فیض حاصل کرو، اس سے کچھ سیکھ لو. کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ يُلْقَى الْحِكْمَةَ، اللہ نے اس کو حکمت عطا کی ہے. حکمت کیا ہے؟ ولایت، کمال. وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو رب نے حکمت عطا کی اس کو بڑا خیر کثیر عطا کر دیا. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کم گو بھی بہت تھے، بولتے بہت کم تھے، گفتگو کم کرتے تھے، مختصر اور جامع بات کرتے تھے، بے مقصد باتیں اور بے مقصد بحثیں نہیں کرتے تھے. تو یہی اللہ والے تعلیم کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی بابے کہاں سے بنے؟ میں نے کہا قرآن اور حدیث میں نیک لوگوں کی جتنی خوبیاں آئی ہیں نا، اور اللہ کے ولیوں کی زندگی پڑھ لو، دونوں کو ملا لو، اگر یہ دونوں ملتی ہوں تو یہ اللہ کا ولی ہے، اگر دونوں نہیں ملتی تو یہ اللہ کا ولی نہیں ہے. بس سیدھا سادہ فارمولہ ہے بابوں کو چیک کرنے کا کہ بابے واقعی بابے تھے کہ نہیں تھے.
تو یہ باپوں ہی کا کمال ہے، ورنہ ہندوستان میں، پاکستان، انڈیا میں یہاں تو ہندو سکھ رہتے تھے بھائی. آپ کے ہم میں سے اکثر لوگوں کے جو والدین ہیں، آباء و اجداد ہیں، وہ تو ہندو سکھ تھے. اگر یہ بابے نہ آتے اور ان کی قدم نہ لگتے ہندوستان پر تو آج یہاں پر کوئی مسلمان نہ ہوتا. ایک یہ لوگ آئے اور دوسرا سلاطین آئے، بادشاہ بڑے بڑے آئے. احمد شاہ ابدالی ادھر آیا، شہاب الدین محمد غوری آیا، اور سلطان محمود غزنوی آیا. آج جن کو یہ لوگ ڈاکو کہہ رہے ہیں، خود جو لٹیرے ہیں پاکستان کو لوٹ کے کھا گئے، وہ کہتے ہیں جی شہاب الدین محمد غوری اور یہ احمد شاہ ابدالی اور جناب سلطان محمود غزنوی یہ ڈاکو تھے، یہ صرف ہندوستان میں لوٹ مار کرنے آتے تھے. بیٹا ڈاکو اگر ہوتے نا تو تیرے باپ، آج تو بھی ہندو ہوتا. اگر یہ ڈاکو نہ آتے تو تیرے باپ دادا بھی ہندو ہوتے، تو خود بھی ہندو ہوتا. یہ جن کو ڈاکو کہا جا رہا ہے یہ لوگ ہی آئے ہیں، تو اسلام یہاں پر غالب ہوا ہے. یہ لوگ آئے ہیں اور یہ درویش آئے ہیں. یہ دو اسلام کے دو چہرے جب ہندوستان آئے تو لوگوں نے اسلام کے قریب ہوئے، کیونکہ خالی تصور سے بھی کوئی باز نہیں آتا، ساتھ جب تک کسی صاحب کمال کا ڈنڈا نہ ہو. تو یہ ہندوستان اور پاکستان میں یہ ان اولیاء کاملین کی برکات ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اور صالحین بندوں کی خود خوبیاں بیان کی ہیں. اور سابقہ امتوں میں سے ایک امت کا حضور نے تذکرہ کیا، فرمایا کہ ایک نیک بندہ، صحیح بخاری شریف میں بڑی تفصیل سے حدیث شریف آئی ہے کہ ایک نیک بندہ ایک نیک بندے سے پیار کرتا تھا، محبت رکھتا تھا. وہ جب بھی جاتا اس کی زیارت کے لیے تو ایک مرتبہ فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے رستے میں بٹھا دیا انسانی شکل میں. کہا یہ جب گزرے یہاں سے اسے پوچھنا ہے کہ یہ اس بندے کے پاس کیا لینے جا رہے ہو. اس نے کہا بھائی رکو بھائی، آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی یہ فلانے علاقے میں جا رہا ہوں. تو کہا کہ وہاں پر کیا کام ہے؟ کہا ایک نیک بندہ ہے اللہ کا، میں اس سے ملاقات کرنے جاتا ہوں. تو اس نیک بندے نے کہا کہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں فقط اللہ کے لیے. تو اس نے کہا کوئی دنیاوی معاملہ بھی ہے، کوئی دنیا کا تعلق بھی ہے، کوئی دنیا داری والا بھی لین دین ہے؟ کہا کوئی تعلق دنیا داری والی بات نہیں ہے، صرف میرا تعلق اس سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے. تو کہا کوئی پیسے لینے ہیں اس سے؟ کہا کوئی لالچ و طمع نہیں، فقط میری اس سے ملاقات اور اس کی خدمت میں بیٹھنا صرف اس لیے کہ وہ مجھے اللہ کی باتیں بتاتا ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھو میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے گواہی کے لیے بٹھایا کہ یہ اپنی زبان سے اس کی گواہی دیتا ہے کہ یہ میری محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. تو اس کو کہہ دو جتنی تم اس سے محبت رکھتے ہو اللہ بھی تم سے اتنی محبت رکھتا ہے. اس لیے حضور نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الیک. یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور ان کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے پیار کرتے ہیں. اور بھائی نبی پاک کو کسی کی محبت مانگنے کی ضرورت ہے؟ حضور پوری دنیا چاہتی ہے کہ ہم نبی پاک سے پیار کریں، اور حضور کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر اور ان بندوں کی محبت جن سے تو محبت کرتا ہے. اور جن سے رب محبت کرے نبی پاک چاہتے ہیں کہ میں بھی ان سے محبت کروں. یا اللہ میرے دل میں بھی ان لوگوں کا پیار رکھ. جب حضور نیک لوگوں کا پیار اور محبت اپنے لیے مانگ رہے ہیں تو یہ گویا کہ نیک لوگوں کی محبت مانگنا خود سنت مصطفیٰ ہوئی ہے، حضور کی سنت ہے. تو جو لوگ آج کہتے ہیں جی کوئی بابا کوئی نہیں، جی کوئی بزرگ کوئی نہیں، اور بھائی یہ بزرگوں ہی کی برکت ہے یہاں جو اسلام آیا ہے، یہ ہمارے محسن ہیں. اور حضور نے فرمایا جو محسن کا بدلہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیک لوگوں کے احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. تو ان کا احسان اب کیا ہے ہم پر کہ انہوں نے یہاں پر اسلام پہنچایا، اور اب ہم ان پر کیا احسان کر سکتے ہیں؟ ان پر احسان حضور کی حدیث کی روشنی میں یہ ہے اذکروا محاسن موتاکم. حضور نے فرمایا اپنے دنیا سے گئے ہوئے لوگوں کی خوبیاں بیان کیا کرو. تو آج ہم یہاں پر بیٹھ کر نیک لوگوں کی کوئی برائی کر رہے ہیں؟ بھائی نیک لوگوں کی کیا کر رہے ہیں جی؟ خوبیاں بیان کر رہے ہیں. اور یہ حضور نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ نیک لوگوں کی خوبیاں ان کے دنیا سے جانے کے بعد بیان کیا کرو.
کیونکہ جو جتنے نیک لوگوں کا ذکر کرے گا، فرمایا ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارہ، فرمایا نبیوں کا ذکر اللہ کی عبادت ہے، نبیوں کا ذکر اللہ کی عبادت ہے، اور فرمایا ذکر الصالحین کفارہ، نیک لوگوں کا ذکر تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہے، گناہوں کو۔ تو نیک لوگوں کی ذکر کرنا، ان کی سیرت، ان کی زندگی بیان کرنا، یہ مسلمانوں کو حضور نے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم، اللہ نے قرآن میں نہیں کہا، اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نمل کے اندر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بزم لگی تھی، اور ان کی بزم میں ایک جن تھا، اور اس عفریت من الجن، ایک جن کو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک تخت بلقیس لانا ہے، تو وہیں پر ایک نیک بندہ بولا کہ آپ کو جو تخت چاہیے کب چاہیے؟ تو اس نے کہا پلک، آپ نے فرمایا کہ اتنی دیر میں کہ پلک جھپکنے سے بھی کم ٹائم ہو۔ اب پلک جھپکنے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تو اس جن نے کہا کہ آپ کی بزم ختم ہونے سے پہلے میں لا سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، دیر ہے، جلدی آنا چاہیے۔ تو اس نیک بندے آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا، اس نے کہا تھا میں آپ کی محفل نہیں، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ لا دوں گا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کے پاس کون سا علم تھا؟ قرآن کہتا ہے اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کتاب کون سی تھی؟ تورات۔ تورات کا عالم ہو اور صاحب کمال ہو تو قرآن اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ تو جس کے سینے میں قرآن ہو اور رسول اللہ کی سنت ہو، جب صاحب تورات والا ولی اللہ کے نزدیک اتنا پیارا ہے کہ رب سورہ نمل میں اس کی تعریفیں کر رہا ہے، تو یہ آصف بن برخیہ کوئی نبی تھوڑی تھے بھائی، کوئی نیک بندے تھے اللہ کے، اور رب نے ان کی تعریف کی ہے۔ تو اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ نیک بندے ان کی صرف تعریف ہی کرنی چاہیے، ان کے کیڑے مکوڑے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جب ان کی تعریف کی ہے تو ہمیں بھی تعریف کرنی چاہیے، ہمیں بھی ان کے اوپر کوئی طعن و تشنیع اور اعتراض کرنے کی گنجائش بنتی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔